بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ ترجمہ نہج البلاغہ جس کے مؤلف حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ ہیں، اس کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہے پارٹ نمبر 37۔ پچھلے پارٹ یعنی پارٹ نمبر 36 پر جب ہم نے آخری میں ایک خطبہ پڑھا تھا جس کا نمبر تھا خطبہ نمبر 122، جس کے بارے میں جو تفصیلات تھیں وہ پڑھنے کے لیے ہم نے سوچا تھا کہ ہم اگلے ہی اس میں اکٹھے پڑھ لیں گے، کیونکہ وہ 3-4 صفحات پر ہیں تو وہ اس آڈیو میں مکمل نہ ہوتی۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں اس تفصیلات کا کہ جس میں جو کہ خطبہ نمبر 122 کے آغاز میں، کہ جہاں پہ یہ جملہ تھا کہ اپنے اصحاب کو جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے فرمایا، تو جہاں اصحاب تھا لکھا ہوا وہاں پہ تفصیلات جاننے کے لیے اشارہ تھا کہ ہم جا کے پڑھیں۔ تو آئیے جی اب ہم آگے ہیں پڑھنے کے لیے۔ لکھا ہے کہ حضرت نے یہ خطبہ جنگ صفین کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ یہ جنگ امیر المومنین علیہ السلام اور امیر شام معاویہ کے درمیان 37 ہجری میں خون عثمان کے قصاص کے نام سے لڑی گئی، مگر اصل حقیقت اس کے علاوہ کچھ نہ تھی کہ امیر شام جو حضرت عمر کے عہد سے شام کا خود مختار حکمران چلا آ رہا تھا، حضرت کے ہاتھوں پر بیعت کر کے شام کی ولایت سے دستبردار ہونا نہ چاہتا تھا، اور قتل عثمان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اقتدار کو برقرار رکھنا چاہتا تھا، جیسا کہ بعد کے واقعات اس کے شاہد ہیں کہ اس نے حکومت حاصل کر لینے کے بعد خون عثمان کے سلسلے میں کوئی عملی قدم نہ اٹھایا اور بھولے سے بھی قاتلین عثمان کا نام نہ لیا۔ سامعین، یہاں پہ میں رکتی ہوں، شاید میں نے آپ کو آغاز میں صفحہ نمبر نہیں بتایا تھا، 344 صفحہ ہے، اور میں پھر سے وہیں سے شروع کرتی ہوں۔ لکھا ہے کہ جیسا کہ بعد کے واقعات اس کے شاہد ہیں کہ اس نے حکومت حاصل کر لینے کے بعد خون عثمان کے سلسلے میں کوئی عملی قدم نہ اٹھایا اور بھولے سے بھی قاتلین عثمان کا نام نہ لیا۔ امیر المومنین کو اگرچہ پہلے سے اس کا اندازہ تھا کہ اس سے ایک نہ ایک دن جنگ ضرور ہوگی، تاہم اس پر اتمام حجت کر دینا ضروری تھا، اس لیے جب 12 رجب روز دوشنبہ سن 36 ہجری میں جنگ جمل سے فارغ ہو کر وارد کوفہ ہوئے تو جریر ابن عبداللہ بجلی کو خط دے کر معاویہ کے پاس دمشق روانہ کیا، جس میں تحریر فرمایا کہ مہاجرین و انصار میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، لہٰذا تم بھی میری اطاعت قبول کرتے ہوئے پہلے بیعت کرو اور پھر قتل عثمان کا مقدمہ میرے سامنے پیش کرو تاکہ میں کتاب و سنت کے مطابق اس کا فیصلہ کروں۔ مگر معاویہ نے جریر کو حیلے بہانوں سے روک لیا اور عمرو ابن عاص سے مشورہ کرنے کے بعد خون عثمان کے بہانے سے بغاوت شروع کر دی اور شام کے سربراوردہ لوگوں کے ذریعے تنگ نظر و نافہم عوام کو یقین دلا دیا کہ حضرت عثمان کے قتل کی ذمہ داری حضرت علی پر عائد ہوتی ہے، اور وہی اپنے طرز عمل سے محاصرہ کرنے والوں کی ہمت افزائی کرنے والے اور انہیں اپنے دامن میں پناہ دینے والے ہیں۔ اور ادھر حضرت عثمان کا خون آلودہ پیراہن جو ان کی زوجہ نائلہ بنت فرافسہ کی کٹی ہوئی انگلیاں دمشق کی جامع مسجد میں منبر پر لٹکا دیں، جس کے گرد 70,000 شامی دھاڑیں مار مار کر روتے اور قصاص عثمان کے عہد و پیمان باندھتے تھے۔ جب معاویہ نے شامیوں کے جذبات اس حد تک بھڑکا دیے کہ وہ جان دینے اور کٹ مرنے کے لیے آمادہ ہو گئے تو خون عثمان کے قصاص پر ان سے بیعت لی اور حرب و پیکار کے سر و سامان کرنے میں مصروف ہو گیا، اور جریر کو یہ سارا نقشہ دکھا کر کامران رخصت کر دیا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کو جریر ابن عبداللہ کی زبانی ان واقعات کا علم ہوا تو آپ اس کے خلاف قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئے اور مالک بن حبیب یربوئی کو وادی نخیلہ میں فوجوں کی فراہمی کا حکم دیا۔ چنانچہ کوفے اور اطراف و جوانب کے لوگ وہاں پر جوق در جوق آنے شروع ہوئے اور بڑھتے بڑھتے ان کی تعداد 80,000 سے متجاوز ہو گئی۔ حضرت نے پہلے 8,000 کا ایک ہراول دستہ زیاد بن نظر حارثی کی زیر قیادت اور 4,000 کا ایک دستہ شریح بن ہانی کی زیر سرکردگی شام کی جانب روانہ کیا، اور اس مقدمت الحبیش
کی روانگی کے بعد میں اس کی ہجے کرتی ہوں، مقدمہ تک تو مجھے صحیح سمجھ میں آ رہا ہے، میم قاف دال میم تے ہے، اس کے بعد لکھا ہے الف لام جیم لام یہ شین، تو جلیش ہونا چاہیے۔ کی روانگی کے بعد 5 شوال روز چہارشنبہ خود بھی بقایا لشکر کو لے کر شام کی جانب چل دیے۔ جب حدود کوفہ سے نکلے تو نماز ظہر ادا فرمائی، پیج 445 پہ ہم آ گئے، ادا فرمائی، اور دیر ابو موسیٰ نہر برس قبہ قبین بابل دیر کعب کربلا سابات بحر سیر انبار اور جزیرے میں منزل کرتے ہوئے مقام رقا رے قاف ہے پر پہنچے۔ یہاں کے لوگ حضرت عثمان کے ہوا خواہ تھے اور یہیں پر سماک سین میم الف کاف ابن مخرمہ اسدی بنی اسد کے 800 آدمیوں کے ساتھ مقیم تھا۔ یہ لوگ امیر المومنین علیہ السلام سے منحرف ہو کر معاویہ کے پاس جانے کے لیے کوفے سے نکل کر کھڑے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے حضرت کی فوج کو دیکھا تو دریائے فرات پر سے کشتیوں کا پل اتار دیا تاکہ آپ کی فوج ادھر سے دریا کو عبور کر کے دوسری طرف نہ جا سکے، مگر مالک اشتر کے ڈرانے دھمکانے سے وہ لوگ خوفزدہ ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کشتیوں کو پھر سے جوڑ دیا، جس سے حضرت اپنے لشکر سمیت گزر گئے۔ جب دریا کے اس پار اترے تو دیکھا کہ زیاد اور شریح بھی اپنے اپنے دستوں کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں، چونکہ ان دونوں نے دریائے فرات کے کنارے خشکی کا راستہ اختیار کیا تھا، اور یہاں پہنچ کر جب انہیں معلوم ہوا کہ امیر شام اپنی فوجوں کے ہمراہ فرات کے طرف بڑھ رہا ہے تو اس خیال سے کہ وہ شامی فوج کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، امیر المومنین علیہ السلام کے انتظار میں ٹھہر گئے تھے۔ جب ان لوگوں نے اپنے رک جانے کی وجہ بیان کی تو حضرت نے ان کے عذر کو صحیح قرار دیا اور یہاں سے پھر انہیں آگے کی جانب روانہ کر دیا۔ جب یہ فصیل روم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ابوالآور سین لام میم چھوٹی ہے اور لام کے اوپر تشدید ہے، سپاہ شام کے ساتھ چھاونی ڈالے ہوئے ہے۔ ان دونوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو اس کی اطلاع دی، جس پر حضرت نے مالک بن حارث اشتر کو سپہ سالار بنا کر ان کے عقب میں روانہ کر دیا اور انہیں تاکید فرما دی کہ جنگ میں پہل نہ کریں اور جہاں تک بن پڑے انہیں سمجھانے بجھانے اور حقیقت حال پر مطلع کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ مالک اشتر نے وہاں پہنچ کر ان کے تھوڑے قافلے پر بڑا پڑاؤ ڈال دیا۔ جنگ تو ہر وقت شروع کی جا سکتی تھی، مگر انہوں نے ان سے کوئی تعرض نہ کیا اور نہ کوئی ایسا اقدام کیا کہ جس سے جنگ کے چھڑنے کی کوئی صورت پیدا ہوئی، مگر ابوالآور نے اچانک رات کے وقت ان پر حلہ بول دیا، جس پر انہوں نے بھی تلواریں نیاموں سے نکال لی اور ان کی روک تھام کے لیے آمادہ ہو گئے۔ کچھ دیر تک آپس میں جھڑپیں ہوتی رہیں، آخر وہ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ جنگ کی ابتدا تو ہو چکی تھی، صبح ہوتے ہی عراقیوں کے ایک سپہ سالار ہاشم ابن عتبہ میدان میں آ کھڑے ہوئے، ادھر سے بھی فوج کا ایک دستہ مقابلے کے لیے اتر آیا اور دونوں طرف سے جنگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ آخر مالک اشتر نے ابوالآور کو اپنے مقابلے کے لیے للکارا، مگر وہ ان کے مقابلے میں آنے کی جرت نہ کر سکا اور شام کے وقت اپنے لشکر کو لے کر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسرے دن امیر المومنین علیہ السلام بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور ہراول دستوں اور فوجوں کے ہمراہ صفین کے رخ پر چل دیے کہ جہاں معاویہ نے پہلے ہی پہنچ کر مناسب جگہوں پر مورچے قائم کر لیے تھے اور فرات کے گھاٹ پر پہرا بٹھا کر اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت نے وہاں پہنچ کر اسے فرات پر سے پہرا اٹھا لینے کے لیے کہلوایا، مگر اس نے انکار کیا، جس پر عراقیوں نے تلواریں کھینچ لیں اور دلیرانہ حملہ کر کے فرات پر قبضہ کر لیا۔ جب یہ مرحلہ طے ہو گیا تو حضرت نے بشیر ابن عمرو انصاری، سعید بن قیس ہمدانی اور شبس بن ربعی تیمی کو معاویہ کے پاس بھیجا تاکہ اسے جنگ کے نشیب و فراز سمجھائیں اور مصالحت و بیعت
کے لیے آمادہ کریں، مگر اس نے یہ جواب دیا کہ ہم کسی طرح عثمان کے خون کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، اور اب ہمارا فیصلہ تلوار ہی کرے گی۔ چنانچہ پیج 346 پہ ہم آ گئے۔ چنانچہ ذی الحج 36 ہجری میں دونوں فریق میں جنگ کی ٹھن گئی، اور دونوں طرف سے میدان کارزار اپنے حریف کے مقابلے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ حضرت کی طرف سے میدان مقابلے میں آنے والے حجر بن عدی کندی، شبس بن ربعی، خالد بن معمر، زیاد بن نظر، زیاد بن خصفہ، تمیمی، سعید بن قیس، قیس بن سعد اور مالک بن حارث اشتر تھے، اور شامیوں کی طرف سے عبد الرحمن بن خالد مخزومی، اور سلمی، حبیب بن مسلمہ فہری، عبداللہ ابن ذی الکلاہ حمیری، عبید اللہ بن عمر بن خطاب، شرجیل ابن سمت کندی اور حمزہ بن مالک ہمدانی تھے۔ جب ذی الحج کا مہینہ ختم ہو گیا تو محرم میں جنگ کا سلسلہ روک دینا پڑا، اور یکم صفر روز چہارشنبہ سے پھر جنگ شروع ہو گئی، اور دونوں فریق تلواروں اور نیزوں اور دوسرے ہتھیاروں تیروں اور دوسرے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر ایک دوسرے کے سامنے سفارہ ہو گئے۔ حضرت کی طرف سے اہل کوفہ کے سواروں پر مالک اشتر اور پیادوں پر عمار بن یاسر، اور اہل بصرہ کے سواروں پر سہل بن حنیف اور پیادوں پر قیس بن سعد سپہ سالار متعین ہوئے، اور علم لشکر ہاشم بن عتبہ عین تے بیہ کے سپرد کیا گیا، اور سپاہ شام کے میمنہ پر ابن ذی الکلاہ اور میسرہ پر حبیب بن مسلمہ اور سواروں پر عمرو بن عاص اور پیادوں پر ضحاک بن قیس امیر سپاہ مقرر ہوئے۔ اگلا پیراگراف ہے، یہ ہم ابھی آپ کو پتہ ہے نا، میں دوبارہ بتا دوں کہ ہم نے جو پچھلی آڈیو میں خطبہ 122 پڑھا تھا، ابھی اس میں جو ایک پوائنٹ کے اوپر کہ جہاں پہ مولا نے کہا تھا کہ اپنے اصحاب کو جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے فرمایا، تو ہم یہ ان اصحاب کے بارے میں تفصیلات پڑھ رہے ہیں جی۔ تو اب اس میں یہ بھی پڑھ لیتی ہوں میں کہ ہاں جی، تو ہم نے اگلا پیراگراف میں لکھا ہے کہ پہلے دن مالک اشتر اپنے دستے کے ساتھ میدان دغا میں آئے، اور ادھر سے ان کے مقابلے میں حبیب بن مسلمہ اپنی فوج کو لے کر نکلا، اور دونوں طرف سے خونریز جنگ شروع ہو گئی، اور دن بھر تلواروں سے اور نیزوں سے ٹکراتے رہے۔ دوسرے دن ہاشم بن عتبہ عین تے بیہ سپاہ علوی کے ساتھ نکلے، اور ادھر سے اور سوار و پیادے لے کر مقابلے میں آیا، اور جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے قریب ہوئے تو سواروں پر اور پیادے پیادوں پر ٹوٹ پڑے، اور بڑے صبر و استقلال سے ایک دوسرے پر وار کرتے اور سہتے رہے۔ تیسرے دن عمار بن یاسر اور زیاد بن نظر سوار و پیادے لے کر نکلے، اور ادھر سے عمر بن عاص سپاہ کثیر لے کر بڑھا۔ زیاد نے فوج مخالف کے سواروں پر اور عمار یاسر نے پیادوں پر ایسے جوش و خروش سے حملے کیے کہ سپاہ و دشمن کے قدم اکھڑ گئے، اور وہ تابع مقاومت نہ لا کر اپنی قیام گاہوں کی طرف پلٹ گئے۔ چوتھے دن محمد بن حنفیہ اپنے دستہ فوج کے ساتھ میدان میں آئے، اور ادھر سے عبید اللہ بن عمر شامیوں کے لشکر کے ساتھ بڑھا، اور دونوں فوجوں میں گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ پانچویں دن عبداللہ بن عباس آگے بڑھے، اور ادھر سے ولید بن عتبہ عین تے بیہ سامنے آیا۔ عبداللہ بن عباس نے بڑی پامردی و جرت سے حملے کیے، اور اس طرح جوہر شجاعت دکھائے کہ دشمن میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ چھٹے دن قیس بن سعد انصاری فوج کو لے کر بڑھے، اور ان کے مقابلے میں ذو الکلاہ اپنا دستہ لے کر بڑھا، اور ایسا سخت رن پڑا کہ قدم قدم پر لاشیں تڑپتے اور خون کے سیلاب بہتے ہوئے نظر آنے لگے۔ آخر رات کے اندھیرے نے دونوں لشکروں کو جدا کر دیا۔ ساتویں دن مالک اشتر نکلے، اور ان کے مقابلے میں حبیب ابن مسلمہ اپنی سپاہ کے ساتھ بڑھا، اور ظہر تک معرکے کا کارزار گرم رہا۔ پیج 347 معرکہ کارزار گرم رہا۔ آٹھویں دن خود امیر المومنین علیہ السلام لشکر کے جلو میں نکلے، اور اس طرح حملہ کیا کہ میدان میں زلزلہ آ گیا، اور صفوں کو چیرتے اور تیر و سنان کے حملے روکتے ہوئے دونوں صفوں کے درمیان آ کھڑے ہوئے، اور معاویہ کو للکارا، جس پر عمرو ابن عاص کو لیے ہوئے کچھ قریب آیا تو آپ نے فرمایا
اب زرالی فاینا قتل صحابہ فالا مرلا، تم خود میرے مقابلے کے لیے نکلو اور پھر جو اپنے حریف کو مار لے وہ خلافت کو سنبھال لے۔ جس پر عمرو ابن عاص نے معاویہ سے کہا کہ علی علیہ السلام بات تو انصاف کی کہتے ہیں، ذرا جرت کرو اور مقابلہ کر دیکھو۔ معاویہ نے کہا کہ میں تمہارے تاننے کی وجہ سے اپنی جان گنوانے کے لیے تیار نہیں، اور یہ کہہ کر واپس ہو گیا۔ حضرت نے اسے جاتے دیکھا تو مسکرا کر خود بھی لوٹ آئے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے صفین کے میدان میں جس بے جگری سے حملے کیے اسے اعجازی قوت ہی کا کرشمہ کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جب آپ میدان میں للکارتے ہوئے نکلتے تو دشمن کی صفیں ابتری اور سراسیمگی کے عالم میں منتشر ہو جاتی اور جی توڑ کر لڑنے والے بھی آپ کے مقابلے میں آنے سے ہچکچانے لگے۔ اسی لیے حضرت بعض دفعہ لباس تبدیل فرما کر میدان میں آئے تاکہ دشمن پہچان نہ سکے اور کوئی دو بدو ہو کر لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ چنانچہ ایک دفعہ عباس ابن ربیعہ کے مقابلے میں ادھر سے غراز ابن ادہم نکلا اور دونوں داو پیچ دکھاتے رہے، مگر کوئی اپنے حریف کو شکست نہ دے سکا۔ اتنے میں عباس کو اس کی زرہ کا ایک حلقہ ڈھیلا دکھائی دیا، چنانچہ انہوں نے نہایت چابک دستی سے اس حلقے کو تلوار کی نوک میں پرو لیا اور جھٹکا دے کر زرہ کے حلقے چیر ڈالے، اور پھر تاک کر ایسا وار کیا کہ تلوار اس کے سینے کے اندر اتر گئی۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ معاویہ اس آواز پر چونکا، اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ غراز مارا گیا تو پیچ و تاب کھانے لگا اور پکار کر کہا کہ کوئی ہے جو عباس کو قتل کر کے غراز کا بدلہ لے؟ جس پر قبیلہ بنی لخم کے 2 شمشیر زن اٹھ کھڑے ہوئے اور عباس کو اپنے مقابلے میں للکارا۔ عباس نے کہا کہ میں اپنے امیر سے اجازت لے کر آتا ہوں، اور یہ کہہ کر حضرت کے پاس اجازت طلب کرنے کے لیے آئے۔ حضرت نے انہیں روک کر ان کا لباس خود پہن لیا اور انہی کے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آ گئے۔ لخمی آپ کو عباس سمجھ کر کہنے لگا کہ کیا اپنے امیر سے اجازت لے آئے ہو؟ حضرت نے جواب میں اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ کہ جن مسلمانوں کے خلاف کافر لڑکھڑاتے ہیں اب انہیں بھی جنگ کی اجازت ہے، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اب ان میں سے ایک فیل مست کی طرح چنگھاڑتا ہوا نکلا اور آپ پر حملہ کیا، مگر آپ نے اس کا وار خالی جانے دیا اور پھر اس طرح صفائی سے اس کی کمر پر تلوار چلائی کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ وار خالی گیا ہے، مگر جب اس کا گھوڑا اچھلا تو اس کے دونوں ٹکڑے الگ الگ زمین پر جا پڑے۔ اس کے بعد دوسرا نکلا اور وہ بھی چشم زدن میں ڈھیر ہو گیا۔ پھر حضرت نے دوسروں کو مقابلے کے لیے للکارا، مگر دشمن تلوار کے وار سے سمجھ گیا کہ عباس کے بھیز میں خود امیر المومنین علیہ السلام ہے، اس لیے کسی نے سامنے آنے کی جرت بھی نہ کی۔ سامعین، ہم پیج 348 پہ پہنچ گئے ہیں اور اب لکھا ہے یہاں پہ، ابھی 48 اور 49 ہم جب پڑھ لیں گے تو یہ جو تشریح ہم پڑھ رہے تھے حکمت کے بارے میں، حکمت 122 کے بارے میں، وہ مکمل ہو جائے گی۔ تو پیج 348 پر ہیں ہم۔ لکھا ہے 9ویں دن میمنہ عبداللہ ابن بدیل کے اور میسرہ عبداللہ ابن عباس کے زیر کمان تھا، اور قلب لشکر میں خود امیر المومنین علیہ السلام رونق افزا تھے، اور ادھر سے حبیب ابن مسلمہ سپاہ شام کی قیادت کر رہا تھا۔ جب دونوں صفیں ایک دوسرے کے قریب ہوئیں تو بہادروں نے تلواریں سونت لیں اور ایک دوسرے پر بپھرے ہوئے شیر کی طرح جھپٹ پڑے اور ہر طرف رن پر رن پڑنے لگا۔ حضرت کے میمنہ لشکر کا علم بنی ہمدان کے ہاتھوں میں گردش کر رہا تھا، چنانچہ جب بھی ان میں سے کوئی شہید ہو کر گرتا تو دوسرا بڑھ چڑھ کر علم اٹھا لیتا۔ پہلے قریب ابن شریح نے علم سپاہ بلند کیا۔ ان کے شہید ہونے پر ثمر جلیل ابن شریح نے، پھر مجمد ابن شریح نے، پھر حبیرہ ابن شریح نے،
پھر ندیم ابن شری نے، پھر ان سب بھائیوں کے مار جانے کے بعد عمیر ابن بشیر نے بڑھ کر علم لے لیا. ان کے شہید ہونے کے بعد حارث ابن بشیر نے اور پھر وہب ابن قریب نے اٹھا لیا. آج دشمن کا زیادہ زور میمنہ پر تھا اور اس کے حملے اتنے شدید تھے کہ میمنہ لشکر کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگا اور رئیس میمنہ عبداللہ ابن بدیل کے ہمراہ صرف 200-300 آدمی رہ گئے. امیر المومنین علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو مالک اشتر سے فرمایا ذرا انہیں پکارو اور کہو کہ کہاں بھاگے جا رہے ہو. اگر زندگی کے دن ختم ہو چکے ہیں تو بھاگ کر موت سے بچ نہیں سکتے. ادھر میمنہ لشکر کی ہزیمت سے قلب لشکر کا متاثر ہونا بھی چونکہ ضروری تھا، اس لیے حضرت مصرع کی طرف مڑ گئے اور صفوں کو چیر کر آگے بڑھ رہے تھے کہ بنی امیہ کے ایک غلام احمر نامی نے حضرت سے کہا کہ خدا مجھے مارے اگر میں آپ کو قتل نہ کروں. یہ سن کر حضرت کا غلام کیسان اس کی طرف جھپٹا مگر اس کے ہاتھ سے شہید ہو گیا. حضرت نے یہ دیکھا تو بڑھ کر اسے دامن زرہ سے پکڑ لیا اور اونچا لے جا کر اس طرح زمین پر پٹکا کہ اس کے جوڑ بند الگ ہو گئے اور امام حسن علیہ السلام اور محمد ابن حنفیہ نے بڑھ کر اسے دارالبوار میں پہنچا دیا. ادھر مالک اشتر کے للکارنے اور شرم و غیرت دلانے کے سے بھاگنے والے پلٹ پڑے اور پھر جم کر اس طرح حملہ کیا کہ دشمن کو دھکیلتے ہوئے وہیں پہنچ گئے جہاں عبداللہ ابن بدیل نرغے میں گھرے ہوئے تھے. جب انہوں نے اپنے آدمیوں کو دیکھا تو ان کی ہمت بن گئی اور تلوار سونت کر معاویہ کے خیمے کی طرف لپکے. مالک اشتر نے انہیں روکنا چاہا مگر وہ نہ رکے اور 7 شامیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر معاویہ کی قیام گاہ کے قریب پہنچ گئے. معاویہ نے جب انہیں بڑھتے دیکھا تو ان پر پتھراؤ کا حکم دیا جس سے آپ نڈھال ہو کر گر پڑے اور شامیوں نے ہجوم کے آپ کو شہید دوبارہ پڑھتی ہوں معاویہ کی قیام گاہ کے قریب پہنچ گئے. معاویہ نے جب انہیں بڑھتے دیکھا تو ان پر پتھراؤ کا حکم دیا جس سے آپ نڈھال ہو کر گر پڑے اور شامیوں نے ہجوم کہ آپ کو شہید کر دیا. شامیوں کے ہجوم ہوگا کہ شامیوں کے ہجوم نے آپ کو شہید کر دیا. بہرحال مالک اشتر نے یہ دیکھا تو قبیلہ ہمدان اور بنی مزہج کے جنگجوؤں کے ہمراہ معاویہ پر حملہ کرنے کے لیے بڑھے اور اس کے گرد حلقہ کرنے والے حفاظتی دستوں کو منتشر کرنا شروع کیا. جب ان کے پاس حلقوں میں سے صرف ایک حلقہ منتشر ہونے سے رہ گیا تو معاویہ نے گھوڑے کی رکاب میں پیر رکھ دیا اور بھاگنے پر تیار ہو گیا مگر ایک شخص کی ڈھارس بندھانے سے پھر رک گیا. ادھر میدان کارزار میں عمار ابن یاسر اور ہاشم ابن عتبہ کی تلواروں سے اس سرے سے لے کر اس سرے تک تلاطم برپا تھا. حضرت عمار جدھر سے ہو کر گزرتے تھے صحابہ ہجوم کر کے آپ کے ساتھ ہو لیتے تھے اور پھر مل کر اس طرح حملہ کرتے تھے کہ دشمن کی صفوں میں تہلکہ مچ جاتا تھا. معاویہ نے جب ان کو بڑھتے دیکھا تو اپنی تازہ دم فوجیں ان کی طرف جھونک دیں مگر آپ تلواروں اور سنانوں کے ہجوم میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے. آخر ابو آویہ مری نے آپ پر نیزہ لگایا جس سے آپ سنبھل نہ سکے اور ابن جون نے آگے بڑھ کر آپ کو شہید کر دیا. پیج 349 پر ہم آ گئے ہیں اور اس کے بعد لکھا ہے آپ کو شہید کر دیا. عمار یاسر کی شہادت سے معاویہ کی فوج میں ہلچل مچ گئی کیونکہ ان کے متعلق پیغمبر کا ارشاد کہ عمار ایک باغی گروہ کے ہاتھ سے قتل ہوں گے وہ سن چکے تھے. چنانچہ ان کی شہادت سے پہلے ذوالکلاہ نے عمرو ابن عاص سے کہا بھی تھا کہ میں عمار کو علی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، کیا وہ باغی گروہ میں ہم ہی تو نہیں؟ جس پر عمرو نے یہ کہا تھا کہ آخر میں عمار ہمارے ساتھ مل جائیں گے. مگر جب وہ امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے تو اگرچہ باغی گروہ بے نقاب ہو چکا تھا اور کسی تعویل کی گنجائش نہ رہی تھی مگر معاویہ نے شامیوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ عمار کے قاتل ہم نہیں بلکہ علی ہیں چونکہ وہی انہیں میدان جنگ میں لانے والے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام پر نے یہ پرفریب جملہ سنا تو فرمایا کہ پھر حمزہ کے قاتل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو انہیں میدان احد میں لائے تھے. اس مارکے میں ہاشم ابن عتبہ بھی کام آ گئے جو حارث ابن منظر کے ہاتھ سے شہید ہوئے اور ان کے بعد علم لشکر ان کے فرزند عبداللہ نے سنبھال لیا.
اگلا پیراگراف ہے سامعین پیج 349 ہی پر ہمیں کہ لکھا ہے کہ جب ایسے ایسے جانثار ختم ہو چکے تو حضرت نے قبیلہ ہمدان اور ربیہ کے جمع مردوں سے کہا کہ تم میرے لیے بمنزلہ زرا اور نیزہ کے ہو، اٹھو اور ان باغیوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ چنانچہ قبیلہ ربیہ و ہمدان کے 12,000 نبرد آزما شیر بکف اٹھ کھڑے ہوئے۔ علم لشکر حسین بن منظر نے اٹھا لیا اور دشمن کی صفوں میں گھس کر اس طرح تلواریں چلائیں کہ سر کٹ کٹ کر گرنے لگے، لاشوں کے انبار لگ گئے اور ہر طرف خون کے سیلاب بہہ نکلے، مگر ان شمشیر زنوں کے حملے کسی طرح رکنے میں نہ آتے تھے، یہاں تک کہ دن اپنی ہولناکیوں کے ساتھ سمٹنے لگا اور شام کے بھیانک اندھیرے پھیلنے لگے اور وہ دہشت انگیز و بلا خیز رات شروع ہوئی جسے تاریخ میں لیلۃ الحریر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں ہتھیاروں کی کھڑکھڑاہٹ، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اور شامیوں کی چیخ و پکار کی وجہ سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام کے باطل شکن نعروں سے ایک طرف دلوں میں ہمت و شجاعت کی لہریں دوڑ رہی تھیں اور دوسری طرف سینوں میں کلیجے دہل رہے تھے۔ جنگ اپنے پورے زوروں پر تھی، تیر اندازوں کے ترکش خالی ہو چکے تھے، نیزوں کی چوبیں ٹوٹ چکی تھیں، صرف تلواروں سے دست بدست جنگ ہوتی رہی اور کشتوں کے پشتے لگے رہے، یہاں تک کہ صبح ہوتے تک مقتولین کی تعداد 30,000 سے تجاوز ہو گئی۔ 10ویں دن امیر المومنین علیہ السلام کے لشکریوں کے وہم دم خم تھے، پھر دوبارہ پڑھتے، لشکریوں کے وہی دم خم تھے۔ میمنہ پر مالک اشتر اور میسرا پر ابن عباس متعین تھے اور تازہ دم سپاہیوں کی طرح حملوں پر حملے کیے جا رہے تھے۔ شامیوں پر شکست کے آثار ظاہر ہو چکے تھے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے تو تیار ہی تھے کہ 500 قرآن نیزوں پر بلند کر کے جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ چلتی ہوئی تلواریں رک گئیں، فریب کا حربہ چل نکلا اور باطل کے اقتدار کے لیے راستہ ہموار ہو گیا۔ اس جنگ میں 45,000 شامی مارے گئے اور 25,000 عراقی شہید ہوئے۔ کتاب صفین نصر ابن مزاحم المنقری المتوفی سن 212 ہجری تاریخ طبری۔ تو یہ حوالہ یہاں کا میں نے پڑھ لیا۔ اور سامعین اب ہم الحمدللہ ہم نے خطبہ نمبر 122 کی بارے حوالے سے جو بھی تفصیلات تھیں وہ 1 2 3 4 5 6 صفحات پر تھیں اور وہ شکر ہے کہ ہم نے پڑھ لیں۔ اب آئیے ہم پیج 350 پر آ گئے ہیں اور ہم اس آڈیو میں یہ ایک خطبہ جو کہ 123 ہے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے۔ جی لکھا ہے، تحکیم کے بارے میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے آدمیوں کو نہیں بلکہ قرآن کو حکم قرار دیا تھا، چونکہ یہ قرآن 2 دفتیوں کے درمیان ایک لکھی ہوئی کتاب ہے کہ جو زبان سے بولا نہیں کرتی، اس لیے ضرورت تھی کہ اس کے لیے کوئی ترجمان ہو اور وہ آدمی ہی ہوتے ہیں جو اس کی ترجمانی کیا کرتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہم اپنے درمیان قرآن کو حکم ٹھہرائیں تو ہم ایسے لوگ نہ تھے کہ اللہ کی کتاب سے منہ پھیر لیتے، جبکہ حق سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم کسی چیز میں جھگڑا کرو تو اس کا فیصلہ نپٹانے کے لیے اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی کتاب کے مطابق حکم کریں، اور رسول کی طرف رجوع کرنے کے معنی ہیں کہ ہم ان کی سنت پر چلیں۔ چنانچہ اگر کتاب خدا سے سچائی کے ساتھ حکم لگایا جائے تو اس کی روح سے سب لوگوں سے زیادہ ہم خلافت کے حقدار ہوں گے، اور اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حکم لگایا جائے تو بھی ہم ان سے زیادہ اس کے اہل ثابت ہوں گے۔ اب رہا تمہارا یہ قول کہ آپ نے تحکیم کے لیے اپنے اور ان کے درمیان مہلت کیوں رکھی، تو یہ میں نے اس لیے کیا کہ اس عرصے میں نہ جاننے والا تحقیق کر لے اور جاننے والا اپنے مسلک پر جم جائے، اور شاید کہ اللہ تعالیٰ اس صلح کی وجہ سے اس امت کے حالات درست کر دے اور وہ بے خبری میں گلا گھونٹ کر تیار نہ کی جائے کہ حق کے واضح ہونے سے پہلے جلدی میں کوئی قدم نہ اٹھا بیٹھے اور پہلی ہی گمراہی کے پیچھے لگ جائے۔ پیج
351 لگ جائے، اور بلا شبہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو حق پر عمل پیرا رہے، چاہے وہ اس کے لیے باعث نقصان و مضرت ہو، میم زواد ریتے، نقصان و مضرت ہو اور باطل کی طرف رخ نہ کرے، چاہے وہ اس کے کچھ فائدے کا باعث ہو رہا ہو۔ تمہیں تو بھٹکایا جا رہا ہے، آخر تم کہاں سے شیطان کی راہ پر لائے گئے ہو؟ تم اس قوم کی طرف بڑھنے کے لیے مستعد آمادہ ہو جاؤ کہ جو حق سے منہ موڑ کر بھٹک رہی ہے، کہ اسے دیکھتی ہی نہیں، اور وہ بے راہ رویوں میں بہکا دیے گئے ہیں کہ ان سے ہٹ کر سیدھی راہ پر آنا نہیں چاہتے۔ یہ لوگ کتاب خدا سے الگ رہنے والے اور صحیح راستے سے ہٹ جانے والے ہیں، لیکن تم تو کوئی مضبوط وسیلہ ہی نہیں ہو کہ تم پر بھروسہ کیا جائے، اور نہ عزت کے سہارے ہو کہ تم سے وابستہ ہوا جائے۔ دشمن کے لیے جنگ کی آگ بھڑکانے کے اہل نہیں ہو۔ تم پر افسوس ہے کہ مجھے تم سے کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑی ہیں۔ میں کسی دن تمہیں دین کی امداد کے لیے پکارتا ہوں، اور کسی دن تم سے جنگ کی رازدارانہ باتیں کرتا ہوں، مگر تم نہ پکارنے کے وقت سچے جواں مرد اور نہ راز کی باتوں کے لیے قابل اعتماد بھائی ثابت ہوتے ہو۔ تو یوں سامعین، ہم نے خطبہ نمبر 123 پڑھ لیا، اور پیج نمبر 351 پہ ہم آج کی آڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو پہ خطبہ نمبر 124 کے ساتھ اسی صفحے سے دوبارہ آغاز کریں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔